توجہ ہے، بات شروع کی جائے۔ سورہ شعراء کی ایک آیت میرے سامنے ہے۔ کفار و مشرکین کا تکبر دیکھ کر رسالت کے قلب نازک پہ چوٹ لگی کہ میں انہیں ہدایت کی طرف بلاتا ہوں، یہ گھمنڈی غرور کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ بے دل نے اپنے حبیب کے دل کو پڑھا اور یہ آیت بھیج دی کہ ان نشاء ننزل علیہم من السماء آیۃ فظلت اعناقہم لہا خاضعین۔ اے میرے حبیب، اگر ہماری مشیت نے چاہا اور ہم نے آسمان سے ایک عظیم آیت کو نازل کر دیا تو تکبر میں اٹھی ہوئی ساری گردنیں جھک جائیں گی۔ بلند کر کے مکسر نصر کھول کے نعرہ ہے غریب مسلم آواز بلند فرما۔ گھبراہٹ تو نہیں ہوئی بھائی؟ اگر ہم چاہیں اور آسمان سے، سبحان اللہ، یہ اشرا ظہیر بھائی امام زمانہ پر چل رہا ہے۔ سلامت۔ ہاں، کچھ اب آپ لاہور سے تشریف لائے اور ہم جیسا قطر میں 5-6 اشرے وہاں میں نے پڑھے اور وہاں انہیں سنتا رہا، یہ بھی آپ کے ساتھ تھے تو میرا دل چاہا کہ آپ کو بھی سنایا جائے۔ اگر ہم چاہیں اور آسمان سے ایک عظیم آیت کو، ننزل من السماء آیۃ، نکرہ ہے اور لغت عرب سے شناسا لوگ جانتے ہیں کہ نکرہ عظمت کے لیے بولا جاتا ہے۔ عظیم آیت، میری عظیم نشانی اگر آسمان سے نازل ہو جائے تو یہ تکبر میں اٹھی ہوئی گردنیں ذلیل ہو کے جھک جائیں گی۔ بس وقت نہیں کہ میں تشریح در تشریح میں جاؤں، صافی سے لے کر تفسیر ابو حمزہ سمالی تک مذہب اہل بیت کی ہر تفسیر پکار کے کہہ رہی ہے کہ نازلت ہذہ الآیۃ فی القائم علیہ السلام، یہ آیت تیرے 12ویں امام کے حق میں ہے۔ اللہ کہتا ہے اکڑنے دے انہیں، اگر میں نے قائم کو نازل کر دیا۔ اللہ تو ان کی گردنیں فقط جھکیں گی نہیں، خاضعین، ذلیل ہو کے جھک جائیں گی۔ نا جو تو پہنچے ہوئے ہیں سرحد حقیقت تک، صمیم قلب سے میری طرف سے داد ہے ان کے لیے، اور جو آنکھیں کھول کے سوالیہ لگائے چہرے پہ مجھے دیکھ رہے ہیں، سر اٹھاؤ، کیا اللہ میں طاقت نہیں تھی ان کی گردنیں جھکا دے؟ آؤ میرا ساتھ دو، میں اللہ سے پوچھوں، اپنے اور اپنے حبیب کے دشمنوں کو تو نے ذلیل کیوں نہیں کیا؟ دھمکی دی میرے امام کے جلال کی، انتظار میں ہے کہ 12واں آئے اور انہیں ذلیل کرے۔ خشنودیہ امام زمانہ بواز بلند کر سلوات۔ حافظ سلواتیں تھوڑی اور مجھے زیادہ پڑھنے دو۔ ہاں جناب، گھبرا تو نہیں رہے ہو نا؟ جب اللہ اپنے کام کی خاطر میرے امام کی طرف دیکھتا ہے، نہیں میں نے کہہ دیا ہے اللہ جانے کس کے سر سے گزرا ہے اور کس کے سہنے دل میں اترا ہے، یعنی خدا نے اپنے دشمن کو ذلیل کرنا ہو تو وہ دیکھتا ہے قائم کی طرف۔
ایک تو اس آیت کو یاد رکھنا ہے، ایک دوسری آیت پڑھتا ہوں سلامت رہے. اس کے بعد ہاں اس کی تفسیر کی طرف آتا ہوں. یہ سورہ شعراء سے تھی، وہ سورہ طٰہٰ میں ہے. اللہ فرما رہے اَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَخَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا. فرمایا چہرے جھک جائیں گے حی اور قیوم کے آگے. چہرے جھک جائیں گے حی اور قیوم کے آگے. وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا. رسوا ہوگا وہ شخص جس نے ظلم کا بوجھ اٹھا رکھا ہوگا. پہلی آیت یاد ہے؟ اب وہاں گردنیں جھک رہی تھیں، یہاں چہرے کس کے لیے؟ للحی القیوم، حی کے لیے، قیوم کے لیے. دعائے سماعت تحفۃ العوام سے لے کر دعوات کی بڑی سے بڑی کتابوں تک میں یہ دعا موجود ہے. مجھ سے قرآن اٹھوا لو، میں نے نہیں بنائی، زبان عصمت نے فرمایا یہ پڑھا کرو. اس میں پنڈی والوں ایک جملہ پڑھا جاتا ہے اللہم اسألک بجلال وجہک الکریم اکرم الوجوہ واعز الوجوہ الذی انت لہ الوجوہ وخضعت لہ الرکاب. پالنے والے میں تجھے تیرے چہرے کے جلال کا واسطہ دیتا ہوں. اسألک بجلال وجہک الکریم، تیرے کریم چہرے کے جلال کا واسطہ. اکرم الوجوہ، جو تمام چہروں میں اکرم ہے. اعز الوجوہ، جو تمام چہروں میں بڑا عزت والا ہے. اور ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی تو پالنے والے انت لہ الوجوہ وخضعت لہ الرکاب. میں تیرے اس چہرے کی بات کر رہا ہوں جس کے آگے چہرے جھک جائیں گے، گردنیں خم ہو جائیں گی. نہیں آدھے سے زیادہ لوگوں کا سننے کا شاید مزاج نہیں ہے. نہیں، مجھے تمہارا نعرہ بتا رہا ہے. یا تو نہیں لگانا نعرہ. ہاں نہیں، میرا کچھ کہنے کو دل ہے. ہاں، اور یہ لنگڑا لولا نعرہ دیکھ کر وہ نہیں رہے گا. میں نے پہلے بھی غالباً آپ کو بتایا تھا کہ علی کا نام لینے سے ایک قرآن مکمل نہیں ہوتا، 3 دفعہ مکمل ہوتا ہے. لفظ علی منہ سے ایک دفعہ نکلے، قرآن 3 ختم ہوتے ہیں. پھر کبھی یاد دلا دینا، پوری مجلس اس کو ثابت کرنے پہ پڑھ دوں گا کہ کیسے. پالنے والے تیرا وہ چہرہ جس کے سامنے چہرے جھک جائیں گے، جس کے سامنے گردنیں خم ہو جائیں گی، اس کا واسطہ. جمال الاسبوع ایک کتاب ہے، علامہ سید علی بن طاؤس کی، جن کا رات میں نے تعارف کرایا تھا، یاد ہے نا؟ معصومین سے
نقل کی ایک دعا میں ایک جملہ انہوں نے رقم فرمایا ہے. خدا کو خطاب کر رہا ہے بندہ، دعوت کل شیء الی جلالک و جلال وجہک و عظیم ملک کا و تعظیم سلطان کا. پڑھنے والے تو نے ہر شے کو یا اپنے جلال کی طرف بلایا ہے یا اپنے چہرے کے جلال کی طرف. تشریح کا تو وقت ہی نہیں ہے. میں چاہتا ہوں کہ بات زیادہ سے زیادہ 1 منٹ میں 60 سیکنڈ ہوتے ہیں اور کم از کم 1 منٹ میں 5 نتیجے کے جوہر اور موتی تمہاری جھولی میں آنے چاہیے. اللہ کا چہرہ اور اللہ کا جلال. اللہ کا چہرہ کون ہے؟ وجہ اللہ. تو 2 جلال ہیں، علی ہے اللہ کا جلال، قائم ہے وجہ اللہ کا جلال. گھبراہٹ تو نہیں ہوئی نا بھائی؟ علی ہے اللہ کا جلال اور میرا امام ہے وجہ اللہ کا جلال، یعنی جلال کا جلال، جلال میں جلال، جلال در جلال. ہاں، جلال کا جلال، جلال میں جلال، جلال در جلال. اور ایسا صاحب جلال کے خود ذل جلال. نہیں، کیس مسخرے میں ہمت ہے کہ غضنفر سے ٹکرائے اور دلیل کی رد لائے. میرے پاس قرآن کی آیت ہے، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. اللہ کہتے ہیں ہر شے فنا ہو جائے گی، وہ وجہ اللہ باقی رہے گا جو ذو الجلال بھی ہے، ذو الاکرام بھی ہے. سمجھ میں آئی بات بھائی؟ جی، جسے خود ذوالجلال ذوالجلال کہہ رہا ہے. اچانک نظر دے دی کچھ شعر امجد علی سے آپ نے اشعار سنے، اس نے آپ کو اردو میں سنائے، میں تمہیں عربی میں سنا رہا ہوں. عبدالعزیز اندلیب فاضل جلیل گزرے ہیں، بہت بڑے پائے کے خطیب بھی تھے اپنے وقت کے. وہ فضائل پڑھا کرتے تھے علی کے، کچھ چہروں پہ پھول کھلتے تھے، کچھ اندر کے ایندھن سلگتے تھے، اور سلگنے والا کہا کر بسم اللہ، وہ کہا کرتے تھے غالی ہے بھائی، یہ نصیری ہے. تنگ آئے، منبر سے بیٹھے بیٹھے ایک فی البدی نظم ہوئی ان سے. وہ نظم لمبی ہے، اس میں سے 3-4 شعر وہ تمہیں سنا رہا ہوں جو اس نے امام زمانہ سے مخاطب ہو کے کہے. لیکن اگر آخری بندے جو قبروں میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور اندر مسجد والے بھی، اگر سب نے آمادگی ظاہر کی تو سناتا ہوں، ورنہ نہیں. فرمایا یا صاحبی والعصر عجلکم فخذ. عربی والے عربی میں لطف لیں، اور یہ بھی علی کی ولایت کا طلسم ہے.
کہ عربی دان نہ بھی ہو بندہ، ان کے فضائل میں بغیر ترجمہ جانے بھی وجد ضرور آتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہاں ہاں ہے نا. یا صاحبی والعصر عجلکم فخذ سوری من البہم التی لا تشعرو. جاگنا میری، اگر اسی عشرے کی، دور پار کے عشرے کی بات نہیں کر رہا، اگر یہی عشرہ ہی میرا یاد ہے تو مزہ آ جائے گا. یا نقطۃ الامکان والاقوان یا یا نقطۃ الامکان والاقوان یوم للظہور وللظلام مدبر. لک ملک ما فی العالمین وانت فی الاشیاء تفعل ما تشاء وتقدر قد حزت دون الکائنات مراتبا فیہا عقول الانبیاء تتحیر. نہیں، بہت سے امتحان ہیں. 4 شعر پڑھے میں نے، میرا بھی امتحان ہے اور ہر شعر پر تمہارا بھی، اور آخر میں پھر شجرے ٹیسٹ ہوں گے. جی میدان کی بات ہے. سار اٹھاؤ. صاحب العصر تو سنا ہوا ہے نا مولا کا لقب. صاحب العصر، زمانے کا مالک. عبدالعزیز اندلیب کہہ رہے ہیں یا صاحبی والعصر عجلکم فخذ. اے میرے مالک، اے زمانے کے مالک، جلدی کیجئے. اب ذہن میں ہے لوگ کہہ رہے ہیں یہ فضائل پڑھا کے پڑھ رہا ہے، اور وہ امام سے کیا کہہ رہا ہے؟ اجلکم فخذ سوری من البہم التی لا تشعرو. اے میرے مالک، اے زمانے کے مالک، جلدی کر، ظہور کر، آ ان بے شعور جانوروں سے بدلہ لے. مسجد کے اندر والوں ٹھیک ہو؟ آگے فرماتے ہیں یا نقطۃ الامکان والاقوان یا من للنہور وللظلام مدبر. اے امکان کے نقطے، اے اقوان کے نقطے، جو کچھ اللہ بنا چکا ہے یہ اقوان، جو بنا سکتا ہے وہ امکان. اقوان بنتے بنتے ختم ہوئے ہوں گے نا، تو جہاں اقوان ختم ہوئے پرکار رکی، نقطہ لگا. اس کے بعد عالم امکان کی ملک اور باری آئی. امکان میں پرکار خشیت نے حرکت کی، نقطہ لگا. اسی لیے کہہ رہا ہے تو اقوان کا بھی نقطہ، تو امکان کا بھی نقطہ. یوم للنہار وللظلام مدبر. اے دن اور رات کے مدبر، اے دن کو چلانے والے، اے رات کو گردش عطا کرنے والے. سر اٹھانا. فرماتے ہیں لک ملک ما فی العالمین وانت فی الاشیاء تفعل ما تشاء وتقدر. وہ کہتے ہیں عالمین میں جو ہے تیری ملکیت ہی تو ہے. چلے تو نہیں گئے ہو؟ لَكَ مِلْكُ مَا فِي الْعَالَمِينَ، جو عالمین میں ہے وہ تیرا ملک ہے، تیری ملکیت ہے. نہیں اب ذرا مجھے چہرے دیکھ لینے دو، پھر بعد میں بھی دیکھنے ہیں. وَفِي الْأَشْيَاءِ تَفْعَلُ مَا تَشَاءُ وَتَقْدِرُ. فرماتے عالمین میں جو شے ہے اس پہ حکم بھی تیرا، ہر شے کی تقدیر بھی تو بناتا ہے.
اللہ ہر شے کی تقدیر تو بناتا ہے. تسنیم شاہ ملا تو چکر میں ہے کہ یہ تقدیر بدل سکتے ہیں یا نہیں, مگر غضنفر مولوی کی طرح جاہل تو نہیں کہ ان کو تقدیر بدلنے کے لیے کہے. وہی تقدیر جو کبھی میری دعا سے بدل جاتی ہے, وہی تقدیر جو 5 روپے بھکاری کو دے کے بدل جاتی ہے, وہی تقدیر جو بکرا کاٹ دینے سے بدل جاتی ہے. لعنت ہے اس ملا پر جو علی کو ایسا جانتا ہے. علی اور اس کے بچے تقدیر بدلتے نہیں, بناتے ہیں. جیتے رہو جب تک تمہارا دل چاہے. ہاں میں نے جو پیغام دینا تھا دے دیا. تقدیر بدلنا یہ علی کا مقام نہیں. میں اسی لیے تو ظہیر زیدی صاحب کہا کرتا ہوں اپنے سامعین سے کہ تمہیں جو کچھ مولوی سناتے ہیں نا وہ پہلوان کے فضائل ہیں, علی کے نہیں. مولوی جو کچھ تمہیں بتاتے ہیں وہ علامہ کے فضائل ہیں, علی کے نہیں. ہاں جو بھی لڑنے آیا طاقتور علی نے مار دیا, بڑا طاقتور تھا, یہی پہچان ہے. اللہ کی قوت کی یہ تعریف نہیں. جو تسلیم شاہ بات واقعی صحیح ہے, میں تمہارا قصور سمجھتا ہی نہیں اس میں, یہ منبر کا قصور ہے. میری اپنی برادری جواب دہ ہے. ہاں منبر سے پوچھا جائے گا, اسی لیے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنے حصے کا کام کروں تاکہ نمک حرام نہ لکھا جاؤں. ملک اور جو مسئلہ پوچھا گیا علی لاجواب نہیں ہوئے, بس یہ علی کی تعریف ہے. اچھا ذرا پنڈی والوں سارے بتاؤ اللہ کا علم کتنا ہے؟ بھائی غضنفر سے لے کر آدم تک اور ذرے سے لے کر عرش تک ساری خدائی ازل سے ابد تک خربوں کو ایک سانس میں خربوں سے ضرب دیتی رہے, پھر بھی اللہ کے علم کا حاصل جمع نہیں نکل سکتا. اور اب یہ میرا زانو میز پر ہے ہی نہیں, ہر اس کلیجے پر رکھ دیا ہے میں نے گھٹنا جس میں علی کے شک کا بت چھپا ہے. اللہ کے علم کی خبر آدم کو بھی نہیں. یہ ایک فریرہ اس ہاتھ میں, یہ دوسرا اس ہاتھ میں. اگر میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں عباس کا غضب اور قہر مجھ پہ ابھی نازل ہو جائے, ورنہ شک کرنے والا کتا خود حرامی منبر کوفہ سے علی کہہ رہے ہیں او دنیا والوں میں عالم نہیں, انا علم اللہ فی العالمین, میں اللہ کا علم ہوں.
आना इल्म अल्लाह। शौहर बतूल कह रहा है मैं अल्लाह का इल्म हूं। हैं? 2 टके में फतवा बेचने वाला यूं नापेगा अल्लाह के इल्म को? हो ही नहीं सकता। इसके 11वें बेटे को समझ पहले। हैं? जी जी, जब इसका बेटा ज़हूर करेगा ना, एक एक बंदे को मलक और बुलाएगा, उसके सर पे हाथ रखेगा। कामिलत बेही उक़ूलुन नास, अकलें कामिल होती जाएंगी। यदुल्लाह मस करता जाएगा, अकलें कामिल होती जाएंगी। जब सबकी कामिल होंगी, मेरा 12वां इमाम मुस्कुरा के कहेगा सारी जिंदगी मेरे बाबा अली को सोचा नाकिल साकिल से, आज कामिल हो गए हो, आओ मैं बताऊं अली क्या है। इरादे हाँ जीते रहो। 11वें बेटे को समझ, फिर अली को समझना है अपनी नाकिस आकल से। अब्दुल अजीज इंदलिब का एक शहर अभी रहता है जिस पर मैंने कहा था कि शजरिया टेस्ट होंगे। हैं भैया दी सुनने वाली है चीज। फरमाते कद होज़ता, उस वक्त तेजी में पढ़ लिया था, अब रुक रुक के पढ़ूंगा, बेशक किसी और से तर्जमा करा लेना, मेरे पे भरोसा ना हो तो। कद होज़ता दूनल कायनाते मराते बन फीहा उक़ूलुल अंबिया ततहय्यरु। वो कहते हैं मैं तेरे बारे में क्या कहूंगा, ये जाहिल कहते हैं कि मैं गाली हो गया हूं। तू तो कायनात को जूतियों के नीचे रख के उस मर्तबे पे खड़ा है कि तुझे सोच कर नबियों की अक्लों को चक्कर आ रहे हैं। जियो हमारा मौला कायम भी है, हमारा मौला कय्यम भी है, हमारा मौला कय्यूम भी है। हाँ? एक आयत तो सुनी जो मैंने पढ़ी थी, अनातिल वजूह लिल हय्यिल कय्यूम, हय्य और कय्यूम के लिए चेहरे झुक जाएंगे। 3 दफा कुरान में सैयद कय्यूम का लफ्ज़ है, 3 दफा। सूरह बकरा में, आयतुल कुर्सी में। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम। सिफत क्या है? ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम। कय्यूम वो होता है जिसे ना नींद आए। भाई ये तो सारे मेरे साथ हैं, बल्कि मेरी माएँ बहनें भी मेरे साथ हैं। पता नहीं मस्जिद वालों तुम भी मेरे साथ हो या नहीं। जीते रहो। अच्छा मैं खड़ा हूं या खड़ा नहीं, या सो नहीं रहा। हाँ मैं बैठा होता या लेटा होता शायद सो भी जाता। खड़ा हूं तो फिर तो नहीं सो रहा ना। अरबी में खड़े रहने वाले को ही तो कायम कहते हैं। अल्लाह अल्लाह अकबर। हाँ? हाँ ये है वो। और वैसे भी डॉक्टर साहब ये उसूल है कि किसी के जागने का पता करना हो
تو اس کی آنکھیں دیکھی جاتی ہیں. اگر آنکھیں کھلی ہیں تو بدن والا جاگ رہا ہے، آنکھیں بند ہیں جسم والا سو رہا ہے. اللہ جاگ رہا ہے یا سو رہا ہے؟ عین اللہ کو دیکھنا پڑے گا. اللہ اکبر. میں نے اسد غلط تو نہیں کہا، آنکھیں ہی بتاتی ہیں. ہاں تو عین اللہ. اللہ اکبر. علی کے لیے لفظ عین اللہ میں نے ایک دفعہ نہیں 1001 سے بھی زائد جگہ دیکھا ہے عین اللہ. لیکن جب اس کی باری آئی ہے علی کے بیٹے کی تو پھر نیر زیدی لفظ بدل گیا ہے. وہاں ہے بے عین کلتی لا تنام، تجھے میں تیری اس آنکھ کا واسطہ دیتا ہوں جو کبھی سوئی نہیں. ایک سورہ طٰہٰ میں قیوم، ایک آیت الکرسی میں قیوم، اور ایک سورہ آل عمران میں ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق. وہی تو حی اور قیوم ہے جس نے حق کے ساتھ قرآن نازل کیا. تھوڑے لوگ پہنچے، اکثر لوگ رہ گئے پیچھے دشت ادراک میں. نزل علیک الکتاب بالحق، کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا. حق کون ہے؟ تو اللہ کہہ رہا ہے میں نے قرآن کو علی کے ساتھ نازل کیا، اسی لیے تو نازل ہونے سے 10 سال پہلے ہاتھوں پہ پڑھ دیا. اور ویسے اب یہ اتفاق جملہ مترجہ کے طور پہ امجد بات سامنے آ گئی ہے، جو منصب علی کے ہیں، جو نام علی کے ہیں، سب اللہ نے بھی لیے. علی نے کہا میں ولی ہوں، وہ کہتا ہے انما ولیکم اللہ، میں بھی ولی ہوں. علی کہتا ہے میں حق ہوں، وہ کہتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، میں اللہ بھی حق ہوں. کلیجے سہار لیں گے، یقیناً حلال زادوں کے سہاریں گے اور برداشت کریں گے. میں نے اللہ سے پوچھا تھا وجہ کیا ہے، تجھے حق اپنا نام رکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ میں عالم ارواح میں تھا جب میں نے اللہ سے پوچھا، چونکہ اللہ کے لیے ماضی حال ہے، حال مستقبل ہے، مستقبل ماضی ہے. وہ اللہ جو ہوا، اللہ نے زمانے کو تھوڑا پیچھے کیا، کہا وہ ادھر دیکھ. میں نے دیکھا مجھے مسجد نبوی نظر آئی، ما ینطق کی زبان جنبش میں تھی. میرا نبی کہہ رہا تھا الحق مع علی و علی مع الحق، اللہم ادر الحق ہے سما دار علی. پالنے والے حق کو ادھر پھیرنا. علی کی بادشاہی ہے، علی سنے الہی ہے، ہر ایک میدان میں بولا، دماغ کے ساتھ دل بولا. علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا. میں اپنے وعدے سے پھرا تو نہیں. میں نے کہا تھا نا 1 منٹ میں 5 موتی دوں گا تمہیں. ہاں میں نے مولا سے وہ خطابت مانگی نہیں کہ 35 منٹ کے بعد 1 نقطہ دوں. ہاں میں نے تو جی روحانیت کا سفر کرانا ہوتا ہے. کہا دیکھا میرا حبیب دعا مانگ رہا ہے ادر الحق کا ہے سمادار علی، حق کو ادھر پھیرنا جدھر علی جائے. تو اذن پر میں نے اپنا نام بھی حق رکھ لیا تاکہ علی کا نمک کھا کے علی پر پھونکنے والے کتے یہ جان لیں کہ اللہ بھی ادھر جائے گا جدھر علی جائے گا. بلکہ شاید کوڑا بھی فریاد کرے گا. نہیں یہی ممبر میں تمہیں بتا چکا ہوں. علی کے جس منکر کو سور اپنے قبیلے میں شامل کرنے پہ راضی نہیں.
ہے نا. کتا کہتا ہے شکر ہے تیرا تو نے کتا بنایا سور نہیں بنایا. وَيَقُولُ الْخِنْزِيرُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَنِي خِنْزِيرًا وَلَمْ يَخْلُقْنِي مُنَافِقًا. اور خنزیر کہتا ہے تیرے لاکھ حمد تو نے مجھے خنزیر بنایا منافق تو نہیں بنایا نا. ہاں جو اس پر بھی میں کئی دفعہ تم لوگوں کو بتا چکا ہوں وہ کسی باپ کا بھی نہیں. اللہ نے کہا میں نے اپنا نام حق اس لیے رکھا تاکہ زمانہ سمجھ لے کہ میں بھی ادھر ہی جاؤں گا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب میری تھوڑی سی مدد کرو گے. ادر الحق کا ہے سما دار علی. یہ ہے تیرے رسول کی دعا. پہلے فیصلہ دو قبول ہوئی یا رد ہوئی. اچھا قبول ہوئی. تو پھر اللہ کہتا ہے میں بھی حق. تو اللہ بھی ادھر ہی جائے گا نا جدھر علی جائے. اب ایک بندہ علی کو دل میں آنے دیتا ہے. اب اللہ کو نہ بھی بلائے تو وہ آ جائے گا. آخری دیوار والوں سر اٹھاؤ. گلیوں والوں جہاں جہاں تک سپیکر کی آواز جا رہی ہے اور آئندہ آنے والے وقت میں جو جو بھی یہ سی ڈی دیکھے اس کے لیے بھی میرا پیغام ہے. جس دل میں علی اترے گا جو بندہ علی کو بلائے گا خدا کو نہ بھی بلائے تو چونکہ اللہ حق ہے خود آ جائے گا. اور جو بندہ علی کو دل سے باہر نکالے اللہ بھی نکل جائے گا. اور بدبخت بد نصیب نہ بن ملا کے چکر میں نہ آ. اگر تو نے علی کو نماز سے نکالا اللہ بھی نکل جائے گا. جو قد حزت دون الکائنات مراوتبا فیہا عقول الانبیاء تتحیروا. تو کائنات کو جوتیوں کے نیچے رکھ کے زغم جو نشہ میں لے رہا ہوں نا اے کاش یہ سارے اگر اس نشے میں شریک ہو گئے حجابات ہٹ جائیں گے. کیوں کہہ رہا ہے عبدالعزیز اندلیب کہ تو کائنات کو جوتیوں کے نیچے رکھ کے. علی نے کبھی بت توڑے تھے. رسول نے کہا تھا کعبے کی چھت اونچی ہے آ میرے کندھے پہ سوار ہو جا. تو جو کعبے کی چھت سے نیچے تھا اس سے رسول نے پوچھا اینا وصلتا کہاں پہنچے ہو یا علی. تو مولا نے کہا تھا لو شئت ان انال شیئا من السماء لنلت. اگر آخری آسمان پہ رکھی ہوئی چیز اٹھانا چاہوں تو ہاتھ پہنچ رہا ہے. اس دن ولایت مطلقہ کلیہ الہیہ کا بیج بویا گیا زمین کعبہ میں. آج 12ویں امامت کا پھل کعبے کی چھت پہ کھڑا ہے.
جو چھت کے نیچے تھا وہ فلک الافلاق تک پہنچا، تو جو کعبے کی چھت پہ ہے کیوں نہ اندلیب کہے کائنات تیری جوتیوں کے نیچے ہے۔ اللہ مسکن بنا لے اپنے دل کو اس ہادی کا، راستے میں سیدھے اپنی آنکھیں اس مہدی کے ہیں۔ تیرا دل اس کے نام پہ دھڑکنا چاہیے، تیری آنکھ اس کے نام پہ پھڑکنا چاہیے۔ بڑا کریم ہے خدا کی قسم، جب آئے گا موجیں کرا دے گا۔ جی جی بس سمیٹ رہا ہوں میں نے ایک آیت پڑھی تھی زغم قرآن میں سورہ ابراہیم میں، وَسَكَنْتُم مَسَاكِنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا۔ اللہ کہتے ہیں جو ظالمین کے محلات ہیں نا ان میں ہم مومنین کو ٹھہرائیں گے۔ داؤد ابن کثیر رکی امام ششم کے ساتھ گزر رہا تھا، ایک ظالم کے بہت بڑے محل کو حسرت بھری نگاہ سے دیکھا۔ مولا نے کہا داؤد کیا دیکھ رہا ہے؟ مولا ہیں تیرے دشمن، بڑا دل میرا کڑتا رہتا ہے، اتنے کروڑوں اربوں کے قیمتی محلات میں رہتے ہیں۔ فرمایا گھبرا نہیں، ہمارے قائم کو تو آنے دے۔ پھر ہر ظالم کا مسکن مومن کی امانت ہوگا۔ یہاں کفر کا نام نہیں رہے گا، مشرک مارے جائیں گے، کافر مارے جائیں گے، منافق مارے جائیں گے، نواسب مارے جائیں گے، چند دشمن مولا جان کے زندہ رکھیں گے اور ان سے کہیں گے کہ تم پر زمین کا رزق حرام ہے۔ ہاں کوڑے کے ڈھیر سے اپنی روزی تلاش کیا کرو اور جی جی کے ہمارے موالیوں کی حکمرانی دیکھتے رہو۔ درود پڑھ لو مل کر بآواز بلند۔ کچھ لطف آیا یا وقت گیا؟ خوش رہو، آباد رہو، مولا تمہاری عبادت قبول فرمائے۔ ہر مجلس میں پوچھا ہے اور یہی پوچھا ہے، صرف اس احساس کو زندہ کرنے کے لیے کہ ننگے سر بیٹھی ہوئی قوم کو بتایا جائے، لاکھ دریا علم کے بہا دیے جائیں، اگر چار آنسو نہ بہیں، نہ شام سے آنے والی راضی، نہ قائم کے ذکر کا مقصد پورا۔ العظمت للہ، العظمت للہ۔ روزانہ ہی تمہیں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، ہم روتے ہیں کتابوں میں پڑھ کے، تم روتے ہو ہم سے سن کے۔ قائم نہ پڑھ کے روتا ہے نہ سن کے روتا ہے، خود حجت کبریٰ ہے، نگاہ اٹھاتا ہے، اللہ اکبر۔ کہیں کوئی درد کا لمحہ سامنے آتا ہے، تڑپ تڑپ کے خون کے آنسو بھی روتا ہے۔ العظمت للہ۔ اور پھر سلام پڑھنا شروع کر دیتا ہے، السلام علی الکبد الفضی، السلام علی الخد الجریح، جلتے ہوئے کلیجے پر سلام۔ اب اگر میری قوم کے نازک دل سوگوار ناراض نہ ہوں، خادم ہوں تمہارے مذہب کا چھوٹا سا، دل پہ چوٹ تو ضرور لگے گی، معاف کر دینا، ترجمہ کرنے پہ مجبور ہوں۔ السلام علی الخد الجریح، تماچے سے زخمی ہونے والے رخسار پہ سلام۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر،
العظمت للہ. میں نے کہہ دیا، کچھ کی چیخیں نکلی، کچھ نے ماتم کیا، اور کچھ اب بھی حیرت بھری نظروں سے مجھے دیکھ رہے ہیں. یہ تیرے امام نے 4 سال کی بطول کے رخسار پہ سلام کیا ہے. العظمت للہ. اور میں نے ابھی تمہارے ڈر سے صحیح اور پوری روایت کا مظاہرہ نہیں کیا، اظہار ہی نہیں کیا، صرف تماچے سے نہیں. دیکھنا میری طرف، جو رونے کی نیت لے کے آیا ہے اگلے سال وہی رو سکے گا جو زندہ رہے گا. آج کا پرسوسی کا جو ہے لہو کے آنسو رو رہا ہے تیرا چوتھا امام ابن منذر مدائنی سامنے بیٹھا ہے. پہلے تو کچھ دیر دیکھتا رہا، اچانک رو کے کہا، اے میرے غیور مولا، تیری خون رونے کے سبب تو ہزاروں ہیں، ہزاروں سبب ہیں جو تجھے لہو رلاتے ہوں گے، سب سے زیادہ لہو کس بات پہ روتے ہو؟ پتہ نہیں پنڈی والوں کیا تھا، بیٹھ کے رو رہا تھا سجاد، کھڑے ہو کے سجاد نے ماتم کیا. باقر کے بابا نے منہ پہ تماچے مارے. کہا ابن منذر، تو نے بیمار کربلا کو کیا یاد دلایا؟ فرمایا جو چیز مجھے قبر میں بھی لہو رلائے گی وہ یہ ہے کہ کربلا سے شام تک میری چھوٹی بہن نے مجھ سے چند فرمائشیں کی تھی. روتا اس لیے ہوں کہ میں پوری ایک بھی نہیں کر سکا. اللہ اکبر. العظمت للہ. چند خواہشیں کی، چند فرمائشیں، لیکن میں ایک بھی پوری نہیں کر سکا. ابن منذر نے کہا مولا اگر مناسب ہو تو کچھ مجھے فرما دیجئے، تیرے حبداروں کو بتاؤں گا، وہ روئیں گے، ان کی نجات پکی ہو جائے گی. فرمائے پہلی فرمائش یہ ہے، شمر حرامی ہمارے کافرے کو دھوپ میں بٹھاتا تھا. ایک دن ہم ایک وادی میں اترے، سامنے ایک جھاڑی تھی. مجھ سے سکینہ نے کہا بھیا سائے میں چلی جاؤں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. بھیا اگر تو کہے سائے میں جا کے سو جاؤں. سجاد کہتے کاش میں بہن کو اجازت نہ دیتا. میں نے کہا بہنا میں تو نہیں روکوں گا. ابھی جا کے بیٹھی ہی تھی کہ شمر حرامی پہنچ گیا. کہنے لگا کس کی اجازت سے آئی ہو؟ کس کی اجازت سے سائے میں بیٹھی ہو؟ زمین ہلتی رہی، میرے بابا کا سر نیزے پہ روتا رہا.